دوست ہیں، بہت ہمبل ہیں اور ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں. آپ کی چرچ بھی، آپ کی انتظامیہ بھی اور آپ کے لیڈرز بھی. سو بہت شکریہ. میرے لیے یہ عزت کی بات ہے کہ میں آج خدا کے کلام کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. گھاس تو سوکھ جاتی ہے، پھول کو ملاتا ہے، لیکن ہمارے خدا کا کلام اب تک قائم ہے. آمین. ہاللیلویا. زوردار تعریف خدا کی کلام. اس میں زندگی ہے، اس میں قوت ہے، اس میں تازگی ہے، اس میں برکت ہے، اس میں شفا ہے، اس میں بحالی ہے، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے. یہ روح، جان، بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے. یہ خدا کا زندہ کلام ہے. آمین. آئیں خدا کی کلام میں ہم دیکھیں گے. پہلی سیموئیل کی کتاب ہے، پرانے عہد نامہ میں پہلی سیموئیل کی کتاب، اس کا 5واں باب. پہلی سیموئیل کی کتاب، اس کا 5واں باب اور پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے. اور فلسطینیوں نے خدا کا صندوق چھین لیا اور وہ اسے ابن عزر سے اشدود کو لے گئے. اور فلسطی خدا کے صندوق کو لے کر اسے دجون کے گھر میں لائے اور دجون کے پاس اسے رکھا. اور اشدودی جب صبح کو سویرے اٹھے تو دیکھا کہ دجون خداوند کے صندوق کے آگے اوندھے منہ زمین پر گرا پڑا ہے. تب انہوں نے دجون کو لے کر اسی کی جگہ اسے پھر کھڑا کر دیا. پھر وہ جو دوسرے دن کی صبح کو سویرے اٹھے تو دیکھا کہ دجون خداوند کے صندوق کے آگے اوندھے منہ زمین پر گرا پڑا ہے اور دجون کا سر اور اس کی ہتھیلیاں دہلیز پر کٹی پڑی تھی. فقط دجون کا دھڑ ہی دھڑ رہ گیا تھا. اس لیے دجون کے پجاری اور جتنے دجون کے گھر میں آتے ہیں آج تک اشدود میں دجون کی دہلیز پر پاؤں نہیں رکھتے. اور خداوند کا ہاتھ اشدودیوں پر بھاری ہوا اور وہ ان کو ہلاک کرنے لگا اور اشدود اور اس کی نواحی کے لوگوں کو گلٹیوں سے مارا. خدا کے کلام پر خدا ہی کی برکت ہو. آمین. قضات کی کتاب کو جو سیموئیل کی کتاب کے پیچھے ہے، اور سیموئیل کی کتاب کو جب میں اور آپ دونوں کتابوں کو پڑھتے ہیں آپ کو ایک چیز ملے گی. ان کا کوئی بادشاہ نہ تھا اور جو ان کو اچھا لگتا تھا یہ وہی کرتے تھے. جو ان کے دل کو اچھا لگتا تھا یہ وہی کرتے تھے. ہر ایک شخص کی اپنی مرضی تھی. ایلی جو کاہن تھا وہ اپنے بچوں کو ایک طرح سے کہہ لیں ساتھ دیتا تھا، اور اس کے بچے ایلی سردار کاہن تھا اور اس کے بیٹے حفنی اور فنحاس کاہن تھے. خیمہ اجتماع پر خدمت کرنے والی عورتوں کے ساتھ بدی کرتے، موٹا گوشت گول پیس نکال لیتے، رشوت بدی زناکاری میں موجود تھے. ایلی کے بارے میں لکھا ہوا ہے اس کو کم نظر آتا تھا، نظر ہی نہیں آتا تھا، اس کی آنکھیں دھندلانے لگی تھی. اور بائبل میں لکھا ہے کوئی رویا برملا نہ ہوتی تھی. بائبل میں لکھا ہے خدا کا کلام گراں قدر تھا، یعنی خدا بات نہیں کر رہا تھا ان دنوں میں. رویا کوئی نہیں تھی، خواب نہیں خدا کے کسی کو آ رہے تھے. اور لکھا ہے ہیکل میں یا خیمہ اجتماع میں لکھا ہے خدا کا چراغ ابھی بجھا نہیں تھا، جس کا ایگزیکٹ مطلب ہے خدا کا چراغ ٹمٹما رہا تھا، یعنی بجھنے کے قریب تھا. یہ تھی روحانی حالت اسرائیل کی. تھوڑا سا کیجئے گا، میرا نا گلا تھوڑا ڈسٹرب ہے، مجھے زور لگانا پڑ رہا، مہربانی. یہ اسرائیل کی روحانی حالت تھی. لیڈرشپ گری ہوئی، لیڈرشپ گناہ کے اندر، لیڈرشپ بدی کے اندر،
زناکاری کے اندر اپنے بچوں کو وہ کچھ کہتا نہیں ہے، ہر ایک اپنی مرضی سے چل رہا ہے، جس کا جو دل کرتا ہے وہی وہ کر رہے ہیں. یہ جنگیں ہار رہے تھے. ہم نے 5واں باب پڑھا اور 4تھے باب میں اگر میں اور آپ پڑھیں، ان کی پہلے بھی جنگ ہوئی تھی. میں شارٹ اس کو کروں گا، آپ جا کر پڑھ لیجئے گا. 4تھے باب میں بھی ان کی فلسطینیوں کے ساتھ جنگ ہوئی تھی اور اس میں 4000 لوگ ان کے مارے گئے تھے، خدا کی قوم کے، اور یہ وہ جنگ بھی ہار گئے تھے. اب ان کے اندر ایک نیا پلان آیا، ایک نیا ملٹری پلان، ایک نئی حکمت عملی. اور وہ نئی حکمت عملی پتہ کیا تھی؟ ہم اگلی جنگ ہوگی اس میں خدا کے عہد کے صندوق کو لے جائیں گے. ان کا خیال تھا کہ خدا کے عہد کے صندوق کو، جو خدا کی حضوری کو پیش کرتا ہے، جنگ میں لے جانے کی وجہ سے ہم جنگ جیت جائیں گے. بات تو ٹھیک تھی، پر زندگی نافرمانی کے اندر تھی. بات تو ٹھیک تھی، خدا کی حضوری، خدا کا آ جانا مجھے اور آپ کو جنگیں جتواتا ہے، دشمن پر فتح دلواتا ہے. پر جب نافرمانی اندر، جب گناہ اندر، میرے اور آپ کے گیت، میری اور آپ کی دعائیں، میرا اور آپ کا چرچ آنا، میرا اور آپ کا روزے رکھنا کچھ نہیں کر سکے گا. کیونکہ گناہ کو ہم نے سٹل ابھی تک رکھا ہوا ہے، گناہ کو ہم نے ابھی تک جانے نہیں دیا. نیا انہوں نے پروگرام بنایا. اگلی جنگ میں 4تھے باب کے کو آپ اگر پڑھیں تو یہ جنگ میں عہد کے صندوق کو لے گئے. خدا نے کہیں پر یہ نہیں کہا تھا. ایلی بھی پریشان تھا، ان کا باپ حفنی اور فنحاس کا. جب یہ جنگ میں گئے، آپ 4تھے باب کو پڑھیں گے نا تو وہاں پر لکھا ہے جب یہ عہد کے صندوق کو لشکرگاہ میں لے آئے، اسرائیلی چلانے لگے، او خدا ہمارے درمیان آ گیا ہے. بڑے خوش تھے، وہ چلانے لگے، للکارنے لگے اسرائیلی کہ اب عہد کا صندوق آ گیا، ہم تو جنگ جیت جائیں گے. فلسطینی تھے نا، انہوں نے یہ آواز للکارنے کی سنی. اسرائیلی کیوں للکار رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ انہیں پتا چلا آج جنگ میں خدا کے عہد کا صندوق آ گیا ہے. عہد کا صندوق خدا کی حضوری کو پیش کرتا ہے. کس کو پیش کرتا ہے؟ خدا کی. ان کا ماننا تھا، فلسطینی لکھا ہے ڈر گئے. ان کو معلوم ہوا کہ خداوند کا صندوق لشکرگاہ میں آ گیا ہے، اور فلسطینی ڈر کر پتہ کیا کہنے لگے؟ خدا لشکرگاہ میں آ گیا ہے. یعنی عہد کے صندوق کو جو خدا کی حضوری کو پیش کرتا ہے وہ سمجھ رہے تھے یعنی خدا ہی ہمارے درمیان آ گیا ہے. اور فلسطینی ڈر کر پتہ کیا کہنے لگے؟ ہم پر ویلا ہے، ہم پر افسوس ہے. کیوں؟ ایسے زبردست دیوتاؤں کے ہاتھ سے ہم کو کون چھڑائے گا، کون بچائے گا؟ یہ تو وہی دیوتا ہے جس نے مصریوں کو بیابان میں ہر قسم کی بلا سے مارا. انہوں نے کہا فلسطینیوں مضبوط ہو جاؤ، مردانگی کرو، کیونکہ تم عبرانیوں کے غلام نہ بنو گے جیسے وہ تمہارے بنے، بلکہ مردانگی کرو اور لڑو. انہوں نے واویلا کیا، یہ چلائے کہ بس عہد کا صندوق نہیں آ گیا بلکہ خدا خود لشکرگاہ میں آ گیا ہے. خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ عہد کا صندوق لے کر جائیں. عہد کا صندوق کس کو پیش کرتا ہے؟ پہلی بات سنیے گا، خدا کی حضوری کو پیش کرتا ہے. پہلی بات، عہد کا صندوق کس کو پیش کرتا ہے؟ جی پیچھے سے بھی بولیے گا بہنوں. عہد کا صندوق خدا کی حضوری کو پیش کرتا ہے. یعنی اب خدا کی حضوری اسرائیلیوں کے درمیان نہیں ہے بلکہ فلسطینیوں کے درمیان چلی گئی ہے. غور کیجئے گا، عہد کا صندوق پہلی بات کس کو پیش کرتا ہے؟ خدا کی. یعنی اب حضوری اسرائیلیوں میں نہیں ہے، فلسطینیوں کے پاس چلی گئی ہے. عہد کے صندوق جو ہے اس کے اندر کیا تھا؟ 10 احکام، 2 ٹیبلٹس لوہے پتھر کی جن پر کلام لکھا ہوا تھا. کلام پیش کرتا ہے پاور آف گاڈ، خدا کی قدرت کو. عہد کا صندوق اب اسرائیلیوں کے پاس نہیں ہے،
اب فلسطینیوں کے پاس ہے دوسرے نمبر پر، یعنی اب پاور آف گاڈ، خدا کا کلام جو پاور آف گاڈ کو پیش کرتا ہے، خدا کی قدرت کو پیش کرتا ہے، اسرائیلیوں کے درمیان نہیں ہے، فلسطینیوں کے پاس چلا ہے۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات، عہد کے صندوق کے اندر کیا تھا؟ ہارون کا عصا اختیار کو پیش کرتا ہے، لاٹھی اختیار کو، اتھارٹی آف گاڈ، یعنی اب اسرائیلیوں کے پاس عہد کا صندوق نہیں تھا، تیسرے نمبر پر خدا کا اختیار اب ان میں نہیں تھا، فلسطینیوں کے پاس چلا گیا تھا۔ یاد ہے آپ کو تینوں باتیں؟ چوتھی بات، عہد کے صندوق کے اندر کیا تھا؟ من کا مرتبہ، پروویژن آف گاڈ۔ ہمارا خدا مہیا کرنے والا خدا ہے، تو خدا کی مہیا کرنے والی قدرت اب اسرائیلیوں کے درمیان نہیں تھی، اب فلسطینیوں کے پاس چلی گئی تھی۔ اوپر کیا بنے ہوئے تھے عہد کے صندوق کے؟ کیا بنے ہوئے تھے؟ سوری مجھے پسینہ ذرا زیادہ آ رہا ہے۔ کروبی بنے ہوئے تھے اوپر۔ کروبی پیش کرتے ہیں پروٹیکشن آف گاڈ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عدن میں خدا نے پھر جب آدم اور حوا کو نکالا تو باہر کیا لگا دیے تھے؟ کروبی لگا دیے تھے، حفاظت کو پیش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے عہد کا صندوق اب اسرائیلیوں کے درمیان نہیں ہے، کروبی پیش کرتے خدا کی حفاظت کو، خدا کی حفاظت اب اسرائیلیوں کے درمیان نہیں ہے، فلسطینیوں کے پاس چلی گئی۔ سمجھ رہے ہیں انہوں نے کیا کھویا تھا؟ سمجھ رہے ہیں انہوں نے کیا کیا چیزیں کھوئی تھی؟ ہیلو چرچ، سمجھ رہے ہیں جب خدا میرے اور آپ کے درمیان نہیں ہے، خدا کی حضوری میرے اور آپ کے درمیان نہیں ہے، خدا کی حضوری چرچ کے اندر نہیں ہے، خدا کی حضوری میرے گھر میں میری خدمت میں نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں میں اور آپ کیا کیا کھوتے ہیں؟ خدا کی حفاظت، خدا کی پروویژن، خدا کا اختیار، خدا کی قدرت میری اور آپ کی زندگی سے چلا جاتا ہے۔ جب عہد کا صندوق گیا تو یہ چیزیں ان کی زندگی سے چلی گئی۔ پاور آف گاڈ، اتھارٹی آف گاڈ، پروویژن آف گاڈ، پروٹیکشن آف گاڈ، پریزنس آف گاڈ۔ ایک چیز گئی ہے اور اس کے ساتھ کتنی باتیں جڑی ہوئی ہیں، اور جب بھی چرچ میری اور آپ کی زندگی سے خدا کا جلال، خدا کی حضوری چلی جاتی ہے، خدا کی حفاظت چلی جاتی ہے، خدا کا اختیار چلا جاتا ہے، خدا کی قدرت چلی جاتی ہے، خدا کی حفاظت چلی جاتی ہے، اور میں اور آپ خدا کی حضوری کے بغیر جب زندگی گزارتے تو یہ ہوتا ہے میرے اور آپ کے ساتھ۔ یعنی اب خدا کی پاور، خدا کی پروٹیکشن، خدا کی قدرت ان کے پاس تھی، اسرائیلی بغیر خدا کے تھے۔ میں نے اور آپ نے پتہ نہیں کتنے سال، کتنے مہینے میں اور آپ چرچ بھی آتے پر خدا کے بغیر، خدا کی حضوری کے بغیر۔ 7 ماہ کسی نے کچھ نہ کیا۔ کتنے مہینے؟ کتنے مہینے سب مہربانی سے؟ کتنے مہینے؟ کوئی عہد کا صندوق لینے نہیں گیا۔ انہیں سر جوڑ کر بیٹھ جانا چاہیے تھا، پادریوں کو، ان کے کاہنوں کو، عہد کا صندوق نہیں، ان کے بزرگوں کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کے بیٹوں کو بیٹھ جانا چاہیے تھا۔ خدا کو پکارتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، گھٹنوں کے بل ہوتے ہیں، ہم نے عہد کے صندوق کو لانا ہے، سورما جمع ہوتے ہیں، فوج کا جرنیل جمع ہوتا، سپاہی جمع ہوتے۔ ارے خدا کا عہد تو اسرائیلیوں کے ساتھ تھا، خدا کے وعدے تو اسرائیلیوں کے ساتھ تھے، فلسطینیوں کے ساتھ نہیں تھے۔ کسی نے کچھ نہیں کیا۔ آج چرچ کی بھی یہی حالت ہے، نہ وومن میٹنگز، نہ کوئی پریئر میٹنگز، نہ کوئی فاسٹنگ میٹنگ، نہ کوئی کوائر والے کچھ کر رہے، نہ کوئی لیڈرشپ کچھ کر رہی، نہ کوئی بہنیں کچھ کر رہی، نہ کوئی سنڈے اسکول ٹیچر کچھ، کسی کو یہ پرواہ نہیں ہے۔ ہم مذہبی لوگ ہو گئے، مان لیں میں اور آپ اس بات کو، ہم روحانی نہیں ہیں۔
کیوں؟ کیونکہ خدا کا جلال ہمارے درمیان نہیں ہے، خدا کی حضوری ہمارے درمیان کون لائے گا؟ کسی نے کچھ نہیں کیا۔ 7 مہینے عہد کا صندوق وہاں اسرائیلیوں سے فلسطینیوں کے پاس پڑا ہوا تھا۔ میں اور آپ آج بھی کئی جنگیں ہار رہے ہیں، طلاقیں مسیحت میں بہت عام ہو گئی ہیں، نشے میں بچے مر رہے ہیں، ہماری بیٹیاں غیر قوم سے شادی کر رہی ہیں، اور دن بدن قرض اور سود ہم پر آ رہا ہے، اور دن بدن جو ہے نوکریاں ہم سے چھینی جا رہی ہیں، پر کوئی خدا کی حضوری، خدا کے جلال کو لانے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم ہار رہے ہیں۔ سمجھیں، مان لیں تو بہتر ہے، اقرار کر لیں تو بہتر ہے۔ کسی نے کچھ نہیں کیا، کاروبار ہمارے تباہ۔ میں نے کتنے مسیحیوں کو دیکھا، وہ کاروبار شروع کرتے، دکان شروع کرتے، فیل۔ خدا کی حضوری کے بغیر ہمارا ہر کام فیل ہوگا۔ اگر خدا ہمارے گھروں میں نہیں ہے، گھروں میں جھگڑے، گھروں میں مسائل، میاں بیوی میں طلاقیں اور دشمنی اور جھگڑے اس طرح پیدا ہوں گے۔ ہم نے پڑھا کہ دشمن ڈر رہا تھا، انہوں نے کہا ہم پر وبیلا، ایسے جیسے کیا کہنا چاہیے، ماتم کر رہے تھے، پیٹ رہے تھے اپنے کو۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا خدا آ گیا ہے۔ دشمن خدا کو، ان کے خدا کو پریز دے رہا تھا۔ ان کے خدا نے، ان کے دیوتا نے مصریوں کا کیا حال کیا، ہم پر وبیلا، ہم پر افسوس۔ دشمن ان کے خدا کو ریکگنائز کر رہا تھا، دشمن ان کے خدا کی تعریف کر رہا تھا، پر انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ فلسطینیوں کو لگ رہا تھا ہمارے پاس بچنے کی کوئی راہ نہیں، ان کا خدا ہمارے درمیان آ گیا ہے، فتح کی کوئی راہ نہیں ہے۔ دشمن کو علم تھا، پر خدا کے لوگوں کو خدا کی قدرت کا علم نہیں تھا۔ لکھا وہ ابن عزر سے اشدود کو لے گئے، عہد کے صندوق کو۔ ابن عزر اسرائیل کی ٹیریٹری ہے، اسرائیل کا علاقہ ہے، اشدود فلسطینیوں کا علاقہ ہے۔ ابن عزر کا مطلب ہے ڈائیوائن اسسٹنس، الہی مدد۔ الہی مدد چلی گئی تھی ان سے، اور اشدود کا مطلب ہے اسٹرانگ ہولڈ۔ سنیے گا، میری طرف دیکھیے گا، جب جب خدا کی حضوری جاتی ہے نا، الہی مدد، خدا کا ہاتھ ہم سے ہٹ جاتا ہے، اور ہم اسٹرانگ ہولڈ میں، قبضہ میں، قلعے میں جکڑے جاتے ہیں۔ یہاں پر ابن عزر سے اشدود کو لے گئے، اس کا ایک مطلب ہے۔ خدا تفصیل سے بات کرتا ہے، کوئی بھی نام بغیر مطلب کے نہیں لکھا گیا۔ خدا کا ہاتھ اگر چرچ پر، خدا کا ہاتھ اگر میرے اور آپ کے اوپر، خدا کا ہاتھ اگر میرے اور آپ کے گھر پر، اس کا مطلب الہی مدد، الہی ہاتھ، اس کا ہاتھ، دائنا ہاتھ جو قدرت سے، سبب سے جلالی ہے، اگر وہ ہٹ جائے گا، پھر ہم کلوں میں، پھر ہم جکڑے جائیں گے، پھر ہم زنجیروں میں۔ ابن عزر سے اشدود کا یہ مطلب ہے۔ فلسطینیوں کے ذہن میں تھا کہ ہم نے خدا کی حضوری کو، خدا کے جلال کو قید کر لیا ہے۔ اسپرچولی جو فلسطین ہیں، یہ جلال کے حضوری کے پیچھے ہیں۔ بائبل مقدس اگر میں اور آپ پڑھیں تو اسپرچولی فلسطین کی جو روح ہے، یہ حضوری کے پیچھے ہے، یہ مسا کے پیچھے ہے، یہ جلال کے پیچھے ہے۔ جب سمسون کو انہوں نے آنکھیں نکال لی تو کس کے مندر میں لے گئے تھے؟ دجون کے مندر میں۔ تو ڈیگن سپیرٹ جو ہے، دجون جو دیوتا ہے، اس کا یہ نیچے والا حصہ مچھلی کی طرح کا تھا، اور اوپر والا حصہ مرد کا جسم جیسے ہوتا ہے۔ یہاں سے اوپر مرد کا جسم، اور نیچے والا، اس کو فش گاڈ بھی بولتے تھے۔ دجون کی سپیرٹ، فلسطی سپیرٹ مسا کے پیچھے ہے، مسا شدہ بیٹوں اور بیٹیوں کے پیچھے ہے، جن پر خدا کا جلال ٹھہرتا، جن پر خدا کی حضوری آتی، جو روزے رکھنے والے بیٹے بیٹیاں، جو روزے رکھنے والے خدا کے خادم ہیں۔ فلسطی سپیرٹ، ڈیگن سپیرٹ، دجون کی روح، ان سے مسا خدا کی حضوری چھین لینا چاہتی۔ سمسون مسا شدہ، فلسطی ڈرتے تھے، اس کی آنکھیں نکال کر، اس کے بال کاٹ کر دجون کے مندر میں لے گئے۔ عہد کا صندوق یہاں پر کس کے مندر میں لے گئے؟ دجون کے مندر میں۔ ساؤل ممسو تھا، اس کو انہوں نے مارا، فلسطینیوں نے سر کاٹا، دنگا کیا،
کپڑے اتارے لیڈر اسرائیلی دجون کے مندر میں لے کر گئے. ڈیگن اسپرٹ، فیلسٹی اسپرٹ چاہتی ہے کہ میں اور اب دعا پہ نہ ہوں، چاہتی کہ میں اور اب مذبح پر نہ ہوں، چاہتی خدا کی حضوری، خدا کا مسا چرچ میں نہ رہے، کوئی مسا شدہ نہ آئے، کوئی دعا کے ساتھ نہ آئے، کوئی ورشپ کے ساتھ نہ آئے، مسا کے پیچھے، خدا کی قدرت کے پیچھے. یہ بھی عہد کے صندوق کو دجون کے مندر میں لے گئے. لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا، کسی نے کوئی خیال نہیں کیا، کسی نے کوئی اسٹیپ نہیں، کسی نے خدا پر بھروسہ نہیں کیا. یہ اسپرٹ کسی نہ تک کسی طرح آج بھی کام کر رہی ہے. کئی سمسون کے پیچھے ہے، کئی سمسون ہیں جن کو خدا استعمال کرنا چاہتا ہے. یہ روح آج بھی کام کرے آپ سے اور میرے سے خدا کی حضوری کو یہ دور کرنا چاہتی ہے. اب بائبل میں پڑھے جو فرعون کی روح تھی یہ خوف پیدا کرتی تھی، قید کرتی تھی، غلامی میں تھے نا اسرائیلی لوگ. اب غور کریں، جولیت کی روح خدا کے خادموں، خدا کے ممسوحوں، خدا کے سرماؤں کا مذاق بناتی تھی. جولیت کی روح، جولیت کیا کہہ رہا تھا؟ اے کوئی مرد تو نکالو، ارے لڑو میرے ساتھ. گھمنڈ کی روح، فخر کی روح، خوف کی روح. جولیت کی روح خدا کے لوگوں کا مذاق بنانے والی روح. ایزبل کی روح ورشپرز کو، مرد خدا کو قید کرتی ہے، سیکچول ایڈلٹری پر ابھارتی ہے. اور ایزبل کی روح کلام میں امیزش کرتی ہے، کلام کو بدلتی ہے. ایزبل کی روح، ہیرودیس کی روح بچوں کے پیچھے غربت لاتی، سیکس ٹریفکنگ لاتی ہے. یہ جوانوں کے پیچھے ظلم، بچوں کی رویا اور خواب کو مارتی ہے. اور دجون کے بارے میں نے آپ کو بتایا یہ ممسوحوں کے پیچھے ہے، مسا شدہ کے پیچھے ہے. کیا کریں پھر؟ میں نے یہ تفصیل کیوں بتائی ہے؟ آج بھی ہیرودیس کی روح بچوں کے پیچھے ہے، میرے اور آپ کے خواب کو مارتی ہے، بچوں کو مار کر. ہیرودیس کے ٹائم پر کیا ہوا تھا؟ 2 سال کے بچوں کو اس نے قتل کروا دیا تھا. بچوں کے پیچھے ایزبل کی روح، جھوٹے نبی، جھوٹے استاد، جھوٹی تعلیمیں لے کر آتی. فرعون کی روح غلام کرتی، جکڑ لیتی بندھنوں میں. اور جولیت کی روح مذاق بناتی خدا کے لوگوں کا. موکنگ اسپرٹ ہے یہ. کیا کریں پھر؟ لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے جو میرے اور آپ کے اندر روح ہے یہ وہ روح ہے جو پاک روح ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے زندہ کیا. یہ وہ روح ہے، ابھی بھائی گا رہی تھی، جو پانیوں پر جنبش کرتی ہے. ہاللویا. اور وہاں سے اندھیرا، بے ترتیبی، کیوس چلا جاتا. یہ وہ روح ہے جو سمسون پر آتی، یہ وہ روح ہے جو جداؤن پر آتی، یہ وہ روح ہے جو رسولوں پر تھی. اور وہ ان کے بدنوں سے وہ لوگ ٹچ کرتے، کپڑوں کو ٹچ کر کے بیماروں پر ڈالتے، کیونکہ ان کے اندر خدا کا پاک روح تھا. بیمار شفا پا جاتے ہیں. یہ میرے اور آپ کے اندر یہ زندہ خدا پاک روح کی پاک روح ہے. ہاللویا. زندہ خدا کی یہ پاک روح ہے. یہ ارے کوئی جولیت کی روح ہو، ارے کوئی فرعون کی روح ہو، ارے کوئی ابسلوم کی روح ہو، ارے کوئی جولیت کی اور کسی بھی طرح کی ایزبل کی روح ہو، جب خدا کا روح میری اور آپ کی زندگی میں، پہلی بات مسا ہم پر آتا اور ہم جولیت کی روح کو مارنے والے، ہم ایزبل کی روح کو مارنے والے، ہم فرعون کی روح کو مارنے والے، ہم ہیرودیس کی روح کو مارنے والے بن جاتے ہیں. آمین. پہلی بات اس کلام کو سنانے کا مقصد ہر ایک روح سے بھرا ہوا چرچ میں آئے. مہربانی سے تیاری کر کے آیا کریں. ہفتے کو ہو سکے روزہ رکھیں، ہفتے کی رات کو دعا میں ٹھہر جائیں. عہد کا صندوق کون اٹھاتا تھا؟ مخصوص لوگ جو لاوی تھے، کاہن تھے. بائبل میں مجھے اور آپ کو کاہن کہا گیا ہے. تم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہو. تو جو لاوی تھے، 2 آگے 2 پیچھے، عہد کا صندوق اٹھا. عہد کا صندوق کس کو پیش کرتا ہم نے سیکھا؟ حضوری. تو جب لاوی، جب کاہن اتوار کو آئیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے آج نہیں مزہ آیا،
آج نہ خدا دی حضوری نہیں سی پادی صاحب آج پھکا پھکا کلام سی کوئی سوال نہیں آپ لاوی ہیں آپ حضوری لے کر اندر آئیں آپ جلال اندر لے کر آئیں کتنی دیر تک پادریاں دے تسی الزام لاتے رہو گے آپ کاہن ہیں آپ یسوع کے لہو سے دھلے ہوئے آپ کی ذمہ داری ہے جب سنڈے کو میٹنگ میں آپ آئیں خدا کا جلال آپ کے اندر سے آپ کے ساتھ یہاں پر آئے جب آپ یہاں پر ہاتھ اٹھائیں جب آپ یہاں پر گائیں جب آپ یہاں پر بجائیں جب آپ یہاں پر ورشپ کریں جب آپ تالیاں بجائیں خدا کی حضوری خدا کا مسا یہاں پر بے معجزے ہوں گے بیماریاں جائیں گی یہ صرف ان لیڈرز کا کام نہیں ہے چرچ کا کام بھی ہے آپ میں سے کوئی ہو جب آپ دعا کریں بندن کھلیں بدروہیں نکلیں روح القدس سے بھرے ہوئے لوگ ہونے چاہیے خدا کے جلال سے بھرے ہوئے لوگ ہونے چاہیے خدا کی حضوری سے بھرے ہوئے لوگ ہونے چاہیے ہاللیلویا 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 جب عہد کا صندوق گیا تو ایک کام یہ بھی ہوا نہ صرف حضوری گئی نمبر 2 ساتھ دے میرا اور کیا گیا تھا خدا کا کلام پاور خدا کی گئی خدا کی قدرت گئی نمبر 3 ہاں اختیار گیا ویلڈن اختیار چلا گیا نمبر 4 پروٹیکشن گئی کروبی حفاظت چلی گئی اس کے ساتھ کیا ہوا تھا کلام میں لکھا ہے اسرائیلی مارے گئے تھے اسرائیلی کیا تھے 30,000 اسرائیلی مارے گئے پچھلی جنگ میں 4,000 اس جنگ میں 30,000 اسرائیلی جو تھے وہ کیا ہو گئے تھے مارے گئے 30,000 یعنی خدا کی حضوری جب جاتی ہے موت راج کرتی ہے ہمارے گھروں میں موت راج کرتی ہے ہماری زندگیوں میں ارے موت کو ڈر لگتا ہے بدروہوں کو ڈر لگتا ہے جب میں اور اب گھٹنوں کے بل ہوتی ہوں موت کو ڈر لگتا ہے تصویروں کو تاریکی کی قوتوں کو شرارت کی روحانی فوجوں کو ڈر لگتا ہے جب میں اور آپ مسا سے بھرے خدا کے جلال اور خدا کی حضوری سے بھرے لیکن جب میری اور آپ کی زندگی سے حضوری جاتی ہے تو سمسون کو انہوں نے اندھا کر دیا تھا اور وہ کھیل تماشا بن گیا تھا جانوروں کی طرح چکی پیسا کرتا تھا ان دنوں میں کیونکہ گدھے یہ کام کرتے تھے جب خدا کے عہد کا صندوق گیا موت آئی جب خدا کے عہد کا صندوق گیا کیا آئی حفنی مارا گیا کاہن فنحاس مارا گیا کاہن 30,000 اسرائیلی مارے گئے خدا کی قوم عہد کے لوگ ایلی کاہن جو سردار کاہن تھا وہ پریشان تھا میری طرف دیکھیں مہربانی سے وہ پھاٹک پر کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور بائبل مقدس میں لکھا ہے اس کا دل خدا کے صندوق کے لیے کانپ رہا تھا اس کے بیٹوں نے پوچھا نہیں تھا نہ خدا سے نہ اپنے باپ سے اور اپنی مرضی سے عہد کا صندوق لے گئے تھے اب یہ سٹیٹمنٹ جو میں نے پڑھی ہے آیت جو پڑھی ہے یہ معمولی نہیں ہے بوڑھا باپ ہے 90 سال کا تقریباً آنکھوں سے نظر نہیں آتا پھاٹک پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کا دل اپنے بیٹے حفنی کے لیے نہیں کانپ رہا اس کا دل اپنے بیٹے فنحاس کے لیے نہیں کانپ رہا اس کا دل کس کے لیے کانپ رہا تھا خدا کے صندوق کے لیے خدا کی حضوری کے لیے کہ پتہ نہیں ان میرے بیٹوں نے کیا کیا ہے یہ پوچھ کر نہیں گئے خدا چلا گیا ہمارے درمیان سے خدا کی حضوری چلی گئی ہمارے درمیان اس کا دل خدا کے صندوق کے لیے آج کتنوں کا دل خدا کی حضوری کے لیے کانپتا ہے یا روٹین کی عبادت روٹین کی سنڈے میٹنگ ہم مذہبی ہو گئے ہیں 2 گیت 1 دعا 2 گیت 1 دعا 2 گیت 1 دعا اس کے بعد کلام دعا کی چلے گئے روٹین کی عبادت کیا خدا کا جلال ہے میں ان کی نہیں بات کر رہا میں آپ کی بات کر رہا ہوں اور اپنی بات کر رہا ہوں میں نے پہلے کہا آپ لائیں گے اپنے ساتھ خدا کی حضوری اس کا دل کانپ رہا تھا ایک بندہ جنگ سے دوڑ کر آتا ہے اس نے اپنے کپڑے پھاڑے سر پر خاک ڈالی پہنچا وہاں پر اس شخص نے جا کر سارے شہر میں ماجرا سنایا لکھا سارا شہر چلا اٹھا ایلی نے چلانے کی آواز سنی اس ہلڑ کی آواز کے کیا معنی ہے وہ آدمی اس کو بتاتا ہے
98 سال کا تھا، سوری میں نے 90 سال بولا، 98 برس کا تھا ایلی. لکھا اس کی آنکھیں رہ گئی تھی، اسے کچھ نہیں سوچتا تھا. اسے وہ بندہ بتاتا ہے، کہتا ہے کیا حال ہے فوج کا، جنگ کے بارے میں بتا مجھے. خبر لانے والا کہتا ہے ہماری قوم فلسطینیوں کے آگے سے بھاگی، لوگوں میں خون ریزی ہوئی، تیرے دونوں بیٹے حفنی اور فنحاس مارے گئے. موت آتی جب خدا کی حضوری جاتی میری اور آپ کی زندگی سے. اس خبر لانے والے نے کہا تیرے دونوں بیٹے مارے گئے اور خدا کا صندوق چھن گیا. غور سے سنیے گا، چوتھے باب کی 18ویں آیت. جب اس نے خدا کے صندوق کا ذکر کیا تو وہ کرسی پر سے پچھاڑ کھا کر پھاٹک کے کنارے گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا. بڈھا اور بھاری آدمی تھا. آپ نے غور کیا؟ انہوں نے کہا تیرا بیٹا مارا گیا حفنی، تیرا بیٹا مارا گیا فنحاس. اس نے کچھ ری ایکشن نہیں دیا. لیکن جب کہا خدا کا صندوق چھن گیا، باقاعدہ لکھا یہاں پر، جب اس نے خدا کے صندوق کا ذکر کیا کہ وہ بھی چھن گیا، لکھا وہ پیچھے کو گرا، اس کی گردن ٹوٹ گئی. جس کا دل کانپ رہا تھا خدا کی حضوری کے لیے، خدا کے صندوق کے لیے، اسے اپنے بیٹوں کی پرواہ نہیں تھی. اس کا دل خدا کی حضوری کے لیے کانپ رہا تھا. موت آئی. اب یہ خبر اسرائیل میں پھیل گئی، اور جو فنحاس کی بیوی تھی، کلام میں لکھا ہے، آپ 19ویں آیت میں پڑھیے، لکھا وہ حمل سے تھی. کیا تھی وہ؟ کیا تھی وہ؟ حمل سے تھی. بچہ جننے کے قریب تھی. ٹائم اس کا بچہ جننے کا آ گیا تھا. اس نے بھی خبریں سنی. لکھا ہے جب اس نے یہ خبریں سنی کہ خدا کا صندوق چھن گیا، اس کا خسر اور خامند مار گئے، تو وہ جھک کر جنی، کیونکہ درد زیادہ اس کے لگ گیا تھا. اور اس کے مرتے وقت ان عورتوں نے جو اس کے پاس کھڑی تھی اسے کہا مت ڈر کیونکہ تیرا بیٹا ہوا ہے. پر اس نے نہ جواب دیا اور نہ کچھ توجہ کی. اور اس نے اس لڑکے کا نام یکبود رکھا اور کہنے لگی حشمت اسرائیل سے جاتی رہی، اس لیے کہ خدا کا صندوق چھن گیا تھا اور اس کا خسر اور خاوند جاتے رہے تھے. سو اس نے کہا کہ حشمت اسرائیل سے جاتی رہی کیونکہ خدا کا صندوق چھن گیا ہے. فنحاس کی بیوہ ہے. اس کو پتہ چلا حفنی بھی اور میرا شوہر فنحاس بھی مارا گیا ہے. یہ چپ ہے. اسی ٹائم پر اس نے بچے کو جنم دیا. عورتیں کہہ رہی تھی تیرے بیٹا ہوا ہے، گھبرانا نہ ڈر. لیکن وہ کوئی توجہ نہیں کر رہی. اور جب اسے بتایا گیا خدا کا عہد کا صندوق بھی چھن گیا ہے، اس نے اپنے بیٹے کا وہی نام رکھا یکبود. اور یکبود کا مطلب ہے جلال چلا گیا، حشمت چلی گئی، گلوری اسرائیل سے جو ہے وہ جاتی رہی. عورتیں کہہ رہی تھی ایک طرح سے مبارک ہو، ڈر نہ، گھبرا نہ، خوف نہ کر، تیرے بیٹا ہوا ہے. کوئی آواز اس نے نہیں دی. اس ماں کا دھیان بھی اپنے سسر کی طرح خدا کے صندوق کی طرف لگا ہوا تھا. شوہر مارا گیا، حفنی مارا گیا، سسر مارا گیا. بچے کو جنم دینے کے بعد اس کی بھی موت ہو گئی تھی. لیکن اس نے جو بیٹے کا نام رکھا ہے نا، اس سے لگتا ہے اس کا دل بھی خدا کے صندوق کے لیے تڑپ رہا تھا، کانپ رہا تھا، کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کا نام یہ کیا رکھا؟ یکبود. جلال نہ رہا، حشمت نہ رہی، حفاظت نہ رہی، پروویژن نہ رہی. یکبود. جلال چلا گیا، یکبود. حشمت چلی گئی. ہماری بیٹیاں غیر قوموں سے شادی کر رہی، یکبود. ہمارے بچے 9 سال کے 10 سال کے بدی کے اندر ہیروئن پی رہے، پاؤڈر پی رہے. یہ کوئی اچھی حالت ہے؟ یکبود. جلال نہ رہا، حشمت نہ رہی. خدا ہمارے گھروں سے، خدا ہماری منسٹری سے، خدا ہمارے چرچ سے چلا گیا. پتہ نہیں کب کا. جلال، حشمت
حشمت نہیں رہی, حضوری نہیں رہی. یکبود کی حالت ہے یہ. میں منڈے دا کی کراں, میں بیٹے دا کی کراں, جب خدا ہی ہمارے درمیان نہیں رہا. یہ عورت مجھے اور آپ کو سکھا رہی ہے. ایک طرح سے مجھے اور آپ کو رونا چاہیے. ایک طرح سے باپ روئیں, مائیں روئیں, خدا پھر واپس آ جائے, خدا کا جلال پھر واپس آ جائے, خدا کی حضوری پھر واپس آ جائے. اس ماں کا بیٹا پیدا ہو رہا ہے, اس کو کوئی پرواہ نہیں. یکبود, ارے مسیحی عورتیں جسم فروشی کرنا شروع ہو گئی ہیں. جلال نہیں رہا, حشمت نہیں رہی. یسوع آ جا, مینوں لے جا, بدلاں تے کیویں, کس منہ نال سی گانے ہیں. گناہ, بدی, زناکاری, ٹک ٹاک, ریلیں, فلمیں, پتہ نہیں کیا کیا. جلال چلا گیا. گندے پیجز, گندی تصویریں. پاکستان پہلے نمبر پر ننگی اور گندی ویڈیوز اور تصویروں کو دیکھنے میں. جلال چلا گیا. چرچ کو نور اور نمک کی مانند ہونا چاہیے تھا, جلال چلا گیا. یکبود کی حال, کسی نے کچھ نہیں کیا, کسی نے کچھ نہیں کیا. اس فلسطینیوں نے ایک غلطی کر دی. انہوں نے خدا کے عہد کے صندوق کو دجون کے مندر میں رکھ دیا. جھوٹے دیوتا کے سامنے. اب یہوہ خدا دجون کو زرخیزی کا دیوتا بھی مانتے ہیں. انہوں نے جب دجون کے مندر میں دجون کے آگے عہد کے صندوق کو رکھا, اس کا مطلب پتہ کیا تھا؟ مصری دیوتا تو یہوہ خدا پر غالب نہ آ سکے, پر ہمارے دجون دیوتا نے ہمیں پتہ دلائی. خدا کے نام کی یہ بے عزتی تھی جب انہوں نے عہد کے صندوق کو دجون کے مندر میں رکھا. صبح ہوئی, وہ آئے, انہوں نے بند کیا. صبح ہوئی, آئے تو دیکھا کہ دجون کا جو بت ہے وہ یہوہ پاک خدا کے آگے اوندھے منہ گرا ہوا تھا. اس کا مطلب وہ سمجھ رہے تھے ہمارا خدا آلمائٹی ہے, وہ سمجھ رہے تھے دجون قادر مطلق ہے, وہ سمجھ رہے تھے دجون فتح پائی ہے, وہ سمجھ رہے تھے اب سے دجون کے آگے یہوہ پاک خدا اس کو سرو کرے گا. واہ, یہ غلطی کر بیٹھی. انہوں نے پھر اس کو کھڑا کیا, پھر چلے گئے. اگلے دن پھر آئے, اب دجون کا بت گرا ہوا تھا, سر کٹا ہوا تھا, ہتھیلیاں کٹی ہوئی ادھر ادھر پڑی تھی. ارے ان کا خدا کیسا خدا ہے؟ اس کا بت گرا ہوا تھا اور انہوں نے اپنے خدا کو کھڑا کیا. لیکن ہمارا خدا 38 برس کے بیمار کو کھڑا کرنے والا. ہاللیلویا. ہمارا خدا زندہ خدا, بائبل کا خدا, 12 برس کی عورت کو کھڑا کرنے والا خدا. ہمارا خدا بائبل کا خدا, جدعون کو, موسیٰ کو, داؤد کو کھڑا کر کے کلزم کو 2 ٹکڑے کرنے والا خدا. ہمارا خدا یشوع کو کھڑا کر کے یریحو کی دیوار کو انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا, بس ورشپ کی تھی, بس فرما برداری کی تھی. یریحو کی دیواروں کو گرانے والا ہمارا خدا. ان کا کیسا خدا ہے جس کو وہ کھڑا کر رہے ہیں؟ اور یہاں ہمارا خدا ہے جس نے مجھے کھڑا کیا ہے, جس نے آپ کو کھڑا کیا ہے, جس نے ان سورماؤں کو کھڑا کیا ہے. ہاللیلویا. آئے خدا ان کو پریز دیں, آئے خدا ان کو ہاتھ ہلا کر کے تھینک یو لارڈ, ہم تیرا شکریہ. تو بائبل کا خدا, تو زندہ خدا, تو نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے, تو نے ہر ایک چیز کو وجود دیا, تو خالق ہے, تو مالک ہے, تو زندہ خدا ہے. ہاللیلویا. زوردار تالی اپنے خدا کی. دشمن یہاں پر غلطی کر بیٹھا, یہ سمجھ رہے تھے یہوہ خدا بس سرو کرے گا ہمارے خدا کو, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا تھا. دجون گرا, زندہ خدا کیا گیا. آمین. ارے آپ تاریکی کو روشنی کے سامنے کھڑا کریں گے, جیتے گا کون؟ روشنی ہمیشہ جیتے گی. ہاللیلویا. ہمارا خدا تو نوروں کا باپ ہے, تاریکی اس کے آگے نہیں ٹھہر سکتی.
تاریکی کی قوتیں اس کے آگے نہیں ٹھہر سکتی. میں آپ کو یہاں پر ایک بات سکھانا چاہتا ہوں, مہربانی سے میری طرف دیکھیں. باجی انہوں نے چھاڑ دو, میرے بال دیکھو, کلام سنو. مثال کے طور پر یہاں پر خدا کے عہد کا صندوق ہے. دجون اس کے آگے کیا تھا؟ گرا تھا. دوسرے دن دجون گرا تھا, ہتھیلیاں کٹی, سر کٹا ہوا تھا. میں آپ کو ایک راز کی بات بتانے جا رہا ہوں. ویسے راز دی گل ہے نہیں, بس آپ کا دھیان لینا چاہتا ہوں میں. کینسر یہوہ خدا کے سامنے لے آئیں گے, گر جائے گا. ہیپاٹائٹس, کوئی بیماری, کوئی مشکل حالت, کوئی تنگی, کوئی مصیبت, بچے حکم نہیں مان رہے, بچے نہیں پڑھ رہے, حضوری لے آئیں, حضوری لے آئیں, خدا کا مسئلہ لے آئیں. گھر میں ستائش, گھر میں ورشپ, گھر میں دعا, گھٹنوں کے بل, روزے میں ٹھہر جائیں. خداوند کی حضوری آئے گی, بچے پڑھنا شروع کر دیں گے, بچے فرما بردار ہو جائیں گے, خاندان نشہ چھوڑ دیں گے, نوجوان بیٹیاں خدا کی حضوری میں جب آ جائیں گی. ہر ایک حالت جب زندہ یہوہ پاک خدا کے آگے آ جاتی ہے, اس کو گرنا ہے, اسے سجدہ ہی کرنا ہے. آمین, ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. کوئی بدرو ہے, کوئی تاثیر ہے, کوئی چیز ہے, کوئی جادو ہے, کوئی سپیل ہے, کوئی بیماری ہے, کوئی بری حالت ہے, خدا کی حضوری کے سامنے لے آئیں, وہ گرے گی. ہاللیلویہ, آمین. بس آج تو بعد نا ایک گل میں اپنے گھر چ میں لے آواں گا خدا دی حضوری, میں لے آواں گا خدا دی حضوری. میں باپ, مائیں, بیٹیاں, بہنیں, میں خدا کے جلال کو. اور یہ کیسے آئے گا؟ گیت گائیں گے, جب روزے رکھیں گے, جب ورشپ کریں گے. خدا نہ واپس لے آئیے, آؤ خدا نہ واپس لے آئیے. کینسر, جادو, ٹونا, دھاگے, تعویذ, بدروہیں, تاثیریں, ان کو جھکنا ہی پڑے گا میرے اور آپ کے خدا کے حضور. آمین, ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. ایک جگہ تے, ایک ٹائم تے ایک ہی رہ سکتا ہے, وہ ساڈا آل پاورفل خدا ہی ہے. آمین. دجون تو بت ہے, دجون تو ان کی سوچ ہے, یہاں پر تو وہ ہے جس نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے. آمین. خداوند آ گیا, ہر جادوگر کو بھاگنا پڑے گا. ہر جادو کام لکھا, تو جادوگرنی کو جینے نہ دینا. چرچ جادوگروں کو نہیں جینے دے گا. مجھے اور آپ کو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاللیلویہ, آمین, ہاللیلویہ. وہ بار بار اس کو کھڑا کر رہے تھے, بار بار اس کو کھڑا کر رہے تھے. اور جس گھر کو خدا ہی نہ بنائے اس کو کون بنا سکتا ہے؟ وہ بار بار اس کو کھڑا کر رہے تھے دجون کو, اور ہمارا خدا ہمیں کھڑا کرتا. ہاللیلویہ. بالکل 5 منٹ مجھے دے دیجئے بس. زبور 24 جب میں اور آپ پڑھتے ہیں یا گاتے ہیں, کون سا زبور ہے؟ رب خداوند. اچھا, کیسا بادشاہ آگے؟ جلال کا بادشاہ ہے. اسرائیلیوں سے کیا چلا گیا تھا؟ جلال چلا گیا تھا. آمین. تو آج کے بعد چرچ میں, آج کے بعد گھر میں گانا شروع کر دیں, رب خداوند بادشاہ ہے, او جلال دا بادشاہ. اچھا, وہ کون سا بادشاہ ہے؟ اچھا, آگے کیا ہم کیا گاتے ہیں؟ اونچے کرو سر, سر, سر. یہاں پر ذہن ہے, یعنی ذہن کو ہم فوکس کر دیں جلال کے بادشاہ کی طرف. اونچے کرو سر, آنکھیں ہیں سر کے اندر, یعنی آنکھیں اس کی طرف لگا لیں. دل, ذہن اس کے طرف. اونچے کرو سر, آنکھیں دیکھتی ہیں, ٹھیک ہے, منہ بولتا ہے, تو اس کی ورشپ کرے گا. کان سنتے ہیں. اچھا, آ کون رہا ہے؟ جلال کا بادشاہ آ رہا ہے. اے ابدی دروازوں اونچے ہو جاؤ, اونچے کرو سر دروازوں. آ کون رہا ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ, جلال کا بادشاہ آ رہا ہے. کیا آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یعنی جب میں اور آپ گائیں گے, جب میں اور آپ ورشپ کریں گے, زبور 24 یا کوئی اور گیت, بڑی سمجھ کر گیت گایا کریں. جب میں اور آپ گائیں گے تو آپ میرے اور آپ کے گانے پر کون آتا ہے؟ کنگ آف گلوری. تو اس کا مطلب جب وہ آ جائے گا حضوری واپس ہمارے گھروں میں, ہماری کلیسیوں میں, ہماری زندگیوں میں. بس ایک گیت, 2 گیت, 3 گیت, 4 گیت, اور جلال کا بادشاہ آ جائے گا. اور کس کے ساتھ آئے گا؟ اپنے جلال کے ساتھ, اپنی قدرت کے ساتھ, اپنی حضوری کے ساتھ, اپنی قوت کے ساتھ, اپنی حفاظت کے ساتھ, اپنی پاور کے ساتھ, اپنے اختیار کے ساتھ, اپنی پروویژن کے ساتھ. وہ میرے اور آپ کو نئی نوکریاں بھی پھر دلائے گا جب اس کی حضوری میری اور آپ کی زندگی میں آ جائے گی. آخری مثال, یہ سچی مثال ہے, یہ سچی بلکہ حقیقی کہانی ہے. یہ ایک برفانی علاقے میں
3 لڑکے چھوٹی عمر کے کھیل رہے تھے اور وہ ایک جگہ سے نیچے برف میں چھلانگ لگاتے ہیں. انہیں علم نہیں تھا کہ وہاں پر برف نرم ہے اور ہم نیچے چلے جائیں گے. تو تینوں بچے جو تھے انہوں نے چھلانگ لگائی اور 2 بچے جلدی سے کچھ کر کے نکل آئے, لیکن ایک بچہ اندر ہی رہ گیا اور اس کا دم گھٹ گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. ان 2 بچے جو نکلے وہ جیسے گاؤں کے قریب ہی تھے, اس علاقے کے قریب ہی تھے. انہیں جلدی سے ایمبولینس بلوائی اور اس کو ہاسپٹل لے کر گئے. اس کی ماں جو تھی وہ ڈیوٹی پر گئی ہوئی تھی, انہوں نے کال کی کہ تیرا بچہ جو ہے اس کو ہاسپٹل میں لے کے گئے ہیں, اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, آپ وہاں پر آ جائیں. جب وہ برف کے اندر گر گیا اور برف سے اس کو انہوں نے نکالا, ایمبولینس پھر ہاسپٹل لے گئے, انہوں نے اس کو الیکٹرک شاک دیے, ٹھیک ہے, بجلی جھٹکے دیتے, لیکن دوائیاں جو بھی انجیکشن وہ لگا سکتے تھے انہوں نے کیے, لیکن وہ بچہ جو ہے وہ مر چکا تھا. اور سارے عمل میں 45 منٹ گزر گئے. 45 منٹ گزر گئے, انہوں نے الیکٹرک شاک دی اس بچے کو, پر بچہ ڈیڈ ہو گیا تھا. دل, ذہن, اس کا کام کرنا جو ہے وہ بند ہو چکا تھا. آپ کو پتہ جب ہاسپٹل جاتے ہیں تو ڈاکٹر جو دوائی دیتے ہیں وہاں پر بلڈ پریشر بھی لکھتے ہیں کتنا ہے. جب مریض آیا اس حالت میں تھا, یہ ہم نے اس کو انجیکشن دیا, یہ ہم نے اس کو دوائی دی. انہوں نے رپورٹ میں پتہ کیا لکھا, یہ بچہ پچھلے 45 منٹ سے ہم نے یہ کوشش کی, یہ کی, لیکن یہ ڈیڈ ہو چکا ہے. بچے وہ جو 2 بچ گئے تھے پریشان, اس علاقے کے لوگ جو وہاں پر تھے وہ پریشان. ماں آئی, وہاں پر پہنچی اور بچہ اسٹریچر پر لیٹا ہوا تھا اور انہوں نے کہا کہ تیرے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اس کی ماں رونے لگ گئی اور ایک دم سے وہ اسٹریچر کے قریب گھٹنوں کے بل ہو گئی اور گھٹنوں کے بل ہو کر اس نے پتہ کیا دعا کی, اے زندہ خدا اپنی پاک روح کو بھیج. اس کے آنسو جاری تھے اور وہ یہ دعا کر رہی تھی, اے زندہ خدا اپنی پاک روح کو بھیج, جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا, میرے بیٹے کو زندگی دے دے. کچھ دیر آنسوؤں کے ساتھ وہ دعا کرتی رہی. یہ اس کا ایمان تھا, وہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا, اور وہ اس فرش پر بیٹھ کر گھٹنوں کے بل ہو کر خدا کی حضوری کو بلا رہی تھی, خدا پاک روح کو بلا رہی تھی کہ وہ آئے اور اس کے بیٹے کو زندہ کر دے. وہ یہی دعا کرتی جا رہی تھی, اے آسمانی باپ اپنی پاک روح کو بھیج, میرے بیٹے کو زندہ کر دے, جس نے یسوع کو بھی مردوں میں سے زندہ کیا ہے. چند لمحوں کے بعد خدا کی حضوری آئی, اس کا بیٹا ایک دم چھینک لی اور اس کا دل زور سے دھڑکا اور اس کا بیٹا زندہ ہو گیا. ایک ماں ایمان کے ساتھ گھٹنوں کے بل ہو کر, بچہ سامنے مرا ہوا ہے, خدا کو پکارتی ہے, پاک روح کو آواز دیتی ہے اور خدا کا روح آتا اور اس کے بیٹے کو زندہ کرتا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ارے ماؤں خدا پر بھروسہ کریں, خدا کی قوت کم نہیں ہو گئی. باپ, بھائی, جوان, بیٹے, بیٹیاں آئیں بلائیں خدا کو. چرچ کی حالت آج ڈیڈ ہے. اسے کہیں جس نے یسوع کو مردوں میں سے زندہ کیا, آسمانی باپ اس پاک روح کو بھیج. تالیاں والی گل ویسے ہون سی تو میں دسنا کتنے. رپورٹ میں لکھا گیا تھا 45 منٹ ہو گئے, بچہ ڈیڈ ہو گیا برف میں دبنے کی وجہ سے, سانس گھٹنے کی وجہ سے. دوبارہ رپورٹ بنائی گئی, بچہ 45 منٹ ہو چکے تھے, ڈیڈ ہو گیا تھا. اس کی ماں ہاسپٹل میں آئی, گھٹنوں کے بل ہوئی, اس نے یہ دعا کی کہ اے باپ اپنی پاک روح کو بھیج, جس نے یسوع کو مردوں میں سے زندہ کیا, میرے بیٹے کو بھی زندہ کرے. یہ رپورٹ لکھی. کون تعلیم خدا دا روح رپورٹاں بدل دینا. آمین, ہاللویا. ہسپتال کی ہسٹری میں یہ سچا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک انہوں نے لکھا باقاعدہ اس کو, ایک ماں کی دعا سے مردہ بیٹا زندہ ہوا کیونکہ اس نے خدا کے پاک روح کو بلایا تھا. خدا کا جلال, خدا کی حشمت چلی گئی ہے. میں آخری بات کہنے لگا ہوں, کون لائے گا؟ غیر کون؟ بہن کہہ رہی ہے کہ یہ بہن لائے گی, یہ بہن کہہ رہی وہ بہن لائے گی, یہ بھائی کہہ رہا وہ بھائی لائیں گے, وہ بھائی کہہ نہیں آج کہیں میں لاؤں گا.
آج کے بعد خادموں پر ہم الزام نہیں دیں گے. میں کاہن ہوں اور اگلے اتوار جب میں آؤں گا تو خدا کی حضوری میرے ساتھ آئے گی. اب یکبود کی حالت نہیں ہوگی. اب خدا کا جلال ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے چرچ میں ہوگا. آمین. خدا آپ کو